बताओ बताओ। नंबर 1 से पैदा होगा, ठीक है, और गलत रास्ते पर बस हो गया, शॉर्ट शॉर्ट में बताओ। हाँ, पहला तकवा पैदा होता है उससे। नंबर 2, नंबर 2 कोई और बताए? हमदर्दी का होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जज्बा होता है, हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है। नंबर 3 बताओ सामी, और तीसरा क्या फायदा बताया था वालिद साहब ने रोजे का? नंबर 3 उसे सब्र और ज़ब्त पैदा होता है, यानी उसे पेशेंस इंसान के अंदर आता है, बर्दाश्त करने की उसकी सलाहियत बढ़ती है। तो रोजे के ये 3 फायदे वालिद से बताए थे। एक तो अल्लाह ताला का डर और खौफ पैदा होता है, तो इंसान सीधे रास्ते की तरफ आ जाता है। और दूसरा ये कि इससे इंसान के अंदर काइंडनेस और हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है। और तीसरा बताया था कि इससे सब्र और ज़ब्त और कुव्वत बर्दाश्त इंसान के अंदर आती है, सब्र करने की उसके अंदर आदत पड़ती है रोजा रखने की वजह से। अब चौथा फायदा बताने जा रहे हैं, जो कि पेज नंबर 17 पे है। कौन पढ़ेगा? शनाया, कैमरा ओपन करिए बेटा। पूरे क्लास की जिम्मेदारी बेचारे अब्दुल अहद ने रखी है, बाकी लोग क्यों नहीं बोलते हैं पहले से खुद से? सामी, सादिया, तुम लोग क्यों नहीं बोलती हो? चलो सामी तुम पढ़ो। चुपचाप बैठे रहोगे खाली। नंबर 4 उससे नारी को आराम मिलता है, इसकी वजह से इंसान बहुत से अमराज से महफूज दूर रहता है। फाका खुद बहुत से आराम अमराज का इलाज है। तो चौथा फायदा वालिद साहब ने बताया कि इससे मैदे को आराम मिलता है, इंसान के पेट को इससे आराम मिलता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है वो बार बार चलता रहता है जब जब खाना आता रहता है। तो जब हम थोड़ी देर कुछ घंटे खाना नहीं खाते हैं तो इसकी वजह से हमारे डाइजेस्टिंग सिस्टम को सुकून मिलता है, राहत मिलती है, आराम करने का वक्त मिलता है। तो इससे मैदे को आराम मिलता है, जिसकी वजह से बहुत से अमराज से महफूज रहते हैं। मर्ज की जमा अमराज है, मर्ज बोलते हैं बीमारी को, डिजीज को, और उसी की जमा और प्लूरल है अमराज। तो बहुत सारे डिजीज से, बहुत सारे अमराज से महफूज रहता है, बहुत सारे अमराज से, बीमारियों से वो महफूज रहता है इस रोजा रखने की वजह से। फाका खुद बहुत से अमराज का इलाज है। फाका कहते हैं खाना ना खाने को। तो खाना ना खाना ये बहुत सारी बीमारियों से, बीमारियों का इलाज होता है, क्योर होता है बहुत सारी बीमारियों से। ठीक है, तो ये चौथा फायदा बताया। चारों फायदे आप याद कर लीजिएगा अलग अलग शॉर्ट शॉर्ट में। पहला फायदा, इससे तकवा आता है। दूसरा फायदा, इससे जो है हमदर्दी पैदा होती है। और तीसरा फायदा, इसके सब्र की सलाहियत पैदा होती है। और चौथा फायदा, इससे मैदे को आराम। ठीक है, तो ये 4 फायदे आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद कह रहे बहुत खूब अब्बू जान। मैं स्क्रीन पे रेड कलर का कर्सर चला रहा हूँ, लोग आप अपने बुक में देखिए। अगर किसी को ना पता चले कि मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ तो आप कर्सर आप देख सकते हैं।
بہت خوب ابو جان، لیکن یہ بتائیے کہ بڑی تو اتنی تکلیف اٹھا سکتے ہیں، یہ بتائیے کہ بڑے تو اتنی تکلیف اٹھا سکتے ہیں، مجھ جیسے چھوٹے بچے بھلا اتنی تکلیف ٹھیک ہے، تو بڑے لوگ تو اٹھا سکتے ہیں، لیکن میرے جیسا چھوٹا بچہ اتنی پریشانی، اتنا بھوکا کیسے رہ سکتا ہے؟ اگلا سوال بچے نے کر دیا، جیسے جیسے اس کو سوال دماغ میں آ رہا ہے بچہ فوراً سوال پوچھتے جا رہا ہے. یہی نیچر آپ کا بھی ہونا چاہیے، یہی ایٹیٹیوڈ آپ کا بھی ہونا چاہیے. جب بھی میرے پڑھاتے ہوئے کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو فوراً پوچھیں، یا جب بھی گھر میں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو امی سے ابو سے ضرور پوچھیں. چلو عبدالعہد آگے بڑھیں. ابو جان تب تو یہ ہے یہاں سے پڑھ. ابو جان نے پھر فرمایا، 3 بار ورڈ آ چکا ہے اس سے پہلے فرمایا، اور اس میں بھی غلط کر رہے ہو عبدالعہد. چلو فرمایا، تم سے صحیح کہتے ہو، تم صحیح کہتے ہو، اسی لیے اللہ تعالی نے روزہ صرف بالغ مسلمان پر فرض کیا ہے، بچوں پر لازم نہیں. عظیم نہیں ہے. اگر وہ رکھیں تو ایک نیک کام کی عادت، ایک نیک کام کی عادت پڑے گی، اور یقیناً جو سے نوازے گا. نیک سے نوازے گا. ٹھیک ہے، سامی اور سعدیہ کیمرہ اوپن کر لو، کیمرہ بند مت رکھو. کہہ رہے ہیں ابو جان نے فرمایا، جیسے اس نے پوچھا کہ چھوٹے بچے تو کم سے کم نہیں، مطلب بڑے بچے لوگ تو اٹھا لیں گے تکلیف، لیکن چھوٹے بچے اس تکلیف کو کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ تو اس کے والد صاحب ابو جان فرما رہے ہیں، ابو جان نے فرمایا یعنی کہا، تم صحیح کہتے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ صرف بالغ مسلمان پر فرض کیا. بالغ کسے کہتے ہیں، کسی کو پتا ہے؟ بالغ کسے کہتے ہیں؟ بڑے کو. ہاں، بڑوں کو، اڈلٹ جسے ہم کہتے ہیں انگلش کے اندر. بڑے یعنی ایک اچھی خاصی ایج کے بعد جو بڑے ہو جاتے ہیں، نوجوان ہو جاتے ہیں، جس کو انگلش میں اڈلٹ کہا جاتا ہے، اس کو بالغ کہتے ہیں. تو صرف بالغ مسلمان پر فرض کیا ہے، چھوٹے بچوں کے اوپر فرض نہیں ہے. سعدیہ بک میں دیکھو، بچوں پر لازم نہیں ہے. تو آپ لوگ جتنے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں پر، بچوں پر یہ روزہ لازم نہیں ہے. اگر وہ رکھیں تو یہ ایک نیک کام کی عادت پڑے گی، اور یقیناً اللہ ثواب سے نوازے گا. تو ان کے لیے آپشنل ہے، اگر رکھنا چاہیں تو رکھیں، اور اگر نہ رکھنا چاہیں تو ان کے لیے ضروری نہیں ہے، رکھنا کمپلسری نہیں ہے. ابو جان تب تو میں بھی ضرور روزہ رکھوں گا، لیکن یہ تو بتائیں اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا. اب بچے کے اندر شوق پیدا ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کے بدلے اچھی چیز دے گا، انعام دے گا، تو ہمیں ضرور رکھنا چاہیے. تو اس بچے کے اندر طلب پیدا ہوئی، اور اس نے کہا کہ میں ضرور رکھوں گا. حذیف بک میں دیکھو، ادھر مت دیکھو. لیکن یہ تو بتائیں اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا، لیکن یہ بتائیے کہ میں اس کے لیے کیا کروں، کیسے روزہ رکھنا ہوگا. اب ابو جان نے فرمایا، اس کے جواب میں کہہ رہے ابو جان، حذیف بک میں دیکھو، سعدیہ کیمرہ اوپن کرو. ابو جان نے فرمایا، صبح اذان سے پہلے اٹھ کر سحری کھانا، یعنی صبح کی جو فجر کی اذان ہوتی ہے اس سے پہلے ہی اٹھ کر کے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، سحری کھانا ہوگا. سحری کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، وہ جو کھانا کھایا جاتا ہے اسی کو اس ٹائم جو کھایا جاتا ہے اس کو سحری کہتے ہیں. کہ آپ یہ سمجھیں کہ سحری کون سی چیز ہوتی ہے کھانے کی، کوئی بہت اچھی سی ڈش ہوتی ہوگی سحری. تو سحری
جو فجر سے پہلے ہم لوگ روزے کے لیے کھانا کھاتے ہیں اسی کو ہم سحری بولتے ہیں. تو سحری کھانا ہوگا. دن بھر بھوکے پیاسے رہنے کے بعد سورج ڈوبتے ہی افطار کرنا ہوگا. افطار وہی روزہ کھولنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ افطار. افطار. کیا کہا جاتا ہے شنایا؟ روزہ کھولنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ افطار کرنا کہتے ہیں اسی کو. ٹھیک ہے. دن رات میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا ہوگا. تو ہم نے جب روزہ رکھا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں گے. بعد نماز عشاء یعنی عشاء کی نماز کے جو سب سے لاسٹ نماز ہوتی ہے جو رات کی نماز ہوتی ہے اس نماز کے بعد تراویح کی نماز پڑھنی ہوگی. تو یہ بتایا ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے افطار کرنی ہوگی. اور سب سے اہم بات یہ کہ ہر طرح کی برائیوں سے دور رہنا ہوگا. تو جب آپ روزہ رکھیں گے تب آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. جھوٹ تو ویسے بھی نہیں بول سکتے, ساری برائیوں سے بھی نہیں کر سکتے, لیکن روزے میں خاص طور سے آپ کو جو ہے ان ساری برائیوں سے جو ہے بچنا ہوگا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو جان لے کہ اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے. تو صرف کھانا پینا ہی نہیں چھوڑنا ہوگا سامی, اور کیا چھوڑنا ہوگا کھانا پینے کے ساتھ سامی؟ ہاں, جھوٹ اور ہر طرح کے برے کام کو کیا کرنا ہوگا؟ چھوڑنا ہوگا. سمجھ میں آیا وکرا؟ یس سر. شنایا اگر کوئی صرف بھوکا رہتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے تو کوئی فائدہ ہے اس کا روزہ رکھنے کا؟ مائک کھول کے بولو. بتاؤ حذیف. ہاں بولو شنایا. اگر کوئی جھوٹ بولے, غلط کام کرے اور صرف بھوکا رہے تو کوئی فائدہ ہے؟ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف روزہ رکھنے کا مطلب بھوکے رہنا نہیں ہے, بلکہ بھوکے رہنے کے ساتھ ساتھ ہر طرح کے برے کام سے اپنے آپ کو روکنا بھی ضروری ہے. یہی بتایا ہے جس نے لیسن لکھا ہے, اور یہی بتایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ہم نے لاسٹ میں پڑھی ہے. ٹھیک ہے, چلو آگے کون ریڈ کرے گا؟ سعدیہ پڑھو, باتیں کر رہی ہو, پڑھو آگے. سعدیہ آگے پڑھو. سعدیہ جی سر. پڑھو آگے. میں نے کہا ابو جان انشاءاللہ انشاءاللہ میں یہ سب کچھ کروں گا. ٹھیک ہے. ابو جان نے فرمایا تب تو تو بہت ثواب سمیٹے گا. حدیث میں ہے آدمی کے ہر عمل کا ساتھ ثواب 10 گنا
سب سے لے کر 700 گنا تک 7 گنا تک پہنچاتا ہے ہو جاتا ہے مگر شنایا بیٹا بک میں دیکھیے جہاں پڑھنے تبھی آپ کو ریڈنگ کرنا آئے گا دھیرے دھیرے. جی سر نہیں تم پڑھو. روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا نہیں اللہ کا فرمان ہے روزہ تو تب تو خاص میرے لیے ہے آج میرے لیے ہے اس لیے اس کا ثواب میں اپنی مرضی شنایا بیٹا اسکرین پہ دیکھیے اسکرین پہ آپ جو بک لائی ہیں وہ اردو کی بک ہے. ہم لوگ اسلامیات پڑھ رہے ہیں. یہ اسلامیات پڑھ رہے ہیں ہم لوگ, اردو نہیں پڑھ رہے. پڑھو تم سعدیہ. تو بچے نے جب کہا کہ میں انشاءاللہ یہ سب کچھ کروں گا, والد صاحب نے بتایا جب روزہ کس طرح رکھا جائے, تو بچے نے کہا کہ میں یہ سب ضرور کروں گا اور میں جو ہے آپ نے جو بات بتائی اس کو فالو کروں گا. تو ابو جان نے فرمایا تب تو بہت ثواب سمیٹے گا, تب تو تمہیں بہت ثواب ملے گا. حدیث میں ہے, یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آدمی کے ہر عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک ملتا ہے. یعنی ایک کام کرتا ہے اس کو 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ثواب ملتا ہے. مگر روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ روزہ تو خاص میرے لیے ہے, اس لیے اس کا ثواب میں اپنی مرضی سے جتنا چاہوں گا دوں گا. تو روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے سکتا ہے, کیونکہ روزہ انسان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بھوکا رہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ اس کو ثواب دیتا ہے. تو جتنا چاہوں گا دوں گا. اچانک آواز آئی, چاند نکل آیا. ابھی یہ سب بات کر ہی رہے تھے باپ بیٹا بیٹھ کر کے, ابو اور بچہ, جب تک کی باہر سے آواز آئی کہ چاند نکل گیا. میں نے نظر دوڑائی تو مجھے بھی چاند نظر آ گیا. بچہ کہہ رہا ہے میں نے بھی چھوٹا سا پتلا سا چاند دیکھ لیا. میں نے ابو کو دکھایا دیکھیے کہ چاند نکل آیا ہے, نظر آ گیا, اس کا مطلب کل سے ہمیں روزہ رکھنا ہے. ابو جان نے چاند دیکھ کر دعا پڑھی. کون سی دعا پڑھی ابو جان نے؟ چاند دیکھ کر کون سی دعا پڑھتے ہیں وہ لکھی ہوئی آگے, اللہم اہلہ. چلیے میں پڑھ رہا ہوں, میرے ساتھ ریپیٹ کریے سب لوگ. اللہم علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. کوئی ایسا بچہ ہے جس کو دعا یاد ہو پہلے سے؟ چلیے کوئی بات نہیں یاد ہے تب بھی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ دعا پڑھی ابو نے چاند دیکھ کر کے. اس کا میننگ کیا ہے آگے لکھا ہوا ہے, اے اللہ ہم پر یہ چاند امن, ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. ٹھیک ہے. دعا کے بعد ابو نے فرمایا چلو سحری کی تیاری کرنی ہوگی اور جلد تراویح کے لیے جانا ہوگا. تو ہم نے یہ لیسن پڑھا, چھوٹا سا لیسن تھا, اس میں کوئی ایکسرسائز بھی نہیں ہے. صرف آپ کو اگر ٹیسٹ ہوگا آپ کا ہاف ایئرلی میں تو زبانی طور پہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ روزہ کسے کہتے ہیں, تو آپ بتا دیں گے کہ روزہ صبح سے کی اذان سے لے کر کے شام مغرب کی اذان تک اللہ تعالیٰ کے لیے بھوکا رہنے کو روزہ کہتے ہیں. اگر پوچھا جائے گا کہ روزہ کب رکھا جاتا ہے تو آپ کہہ دیں گے رمضان کے مہینے میں رکھا جاتا ہے. اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ روزے کے کیا فائدے ہیں تو آپ 4 فائدے بتا دیں گے. نمبر 1 تقوی, اور نمبر 2 ہمدردی اور مواسات کا جذبہ پیدا ہونا,
नंबर 3 सब्र का पैदा होना, इंसान का सब्र की प्रैक्टिस होना, पेशेंस का होना। और नंबर 4 रोजे की वजह से इंसान के मैदे को आराम मिल जाता है, पेट को आराम मिल जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिल जाता है। और फिर उसके बाद रोजा किसके ऊपर फर्ज है? हर बालिग मुसलमान पर फर्ज है, बच्चों पर फर्ज नहीं है। और रोजे में जो है हमने सीखा कि सिर्फ भूखा रहना काफी नहीं है, बल्कि भूखे रहने के साथ साथ और क्या करना पड़ता है? सर झूठ से बचना, हर बुरे काम से, हाँ, झूठ से हर बचना। बुरे काम से बचना रहता है। वेरी गुड, हर बुरे काम से बचना रहता है। ये आप बता देंगे ज़बानी तौर पे, अगर आपसे पूछा जाएगा। और लास्ट में ये जो दुआ मैंने पढ़ाई है, इस दुआ को आप याद कर लीजिएगा। इस दुआ को पेज नंबर 17 पे ये दुआ है, आपके सामने लिखी हुई है। मैं अभी कॉल डिस्कनेक्ट करके इस दुआ की ऑडियो भेज दूंगा, आप उसको जो है सुन करके भी याद कर सकते हैं, अगर आप याद करना चाहें, रीडिंग में आपको प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया है। एक बार इस लेसन को खुद से आप पढ़ लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जिन लोगों ने रीडिंग नहीं की है या नहीं मैंने करवाई है, वो भी इसकी कोशिश कर लेंगे। जैसे विक्रा और हुजैफ, मैंने इसलिए रीडिंग नहीं करवाई कि आप लोग रीडिंग अभी अच्छे से नहीं कर पाते, तो थोड़ा सा आप कोशिश करिएगा इसको पढ़ने की, ठीक है। और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्या स्टार्ट करना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। मैं दुआ की रिकॉर्डिंग को ऑडियो की शक्ल में ग्रुप पे भेज दे रहा हूँ, आप लोग आज उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर। वालेकुम अस्सलाम बच्चा। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। सर।